اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری اور جو منہ موڑے گا میری کتابی ہدایت سے فإن له معیشة ضنکا تو یقیناً ہوگی اس کے لیے تنگ و ترش زندگی ونحشرہ اور اٹھائیں گے ہم اس سے یوم القیامت قیامت کے دن اعمی اندھا قال وہ کہے گا ربی اے میرے مالک لما حشرتنی کیوں اٹھایا ہے تو نے مجھے اعمی اندھا کر کے وقد کنت بصیرا جب کہ میں آنکھوں والا تھا قال ارشاد ہوگا کذالک ایسا ہی اتت کا آیاتنا آئی تھی تمہارے پاس ہماری نشانیاں فنسیتہا پس بلا دیا تھا تو نے ان کو وکذالک الیوم تنسا اور اسی طرح آج بلا دیا جائے گا تجھے وکذالک نجزی اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہم من ہر اس شخص کو اسرفا جو حد سے بڑھ جاتا ہے ولم یؤمن بآیات ربہ اور نہیں ایمان لاتا اپنے رب کی آیات پر ولعذاب الآخرتی اور یقیناً عذاب آخرت اشد و ابقا زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے افلم یہد لہم تو کیا پھر نہیں رہنمائی ملی ان کو اس بات سے کم اہلکنا قبلہم کہ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے من القرونی قومیں یمشون فی مساکنہم کہ چل رہے یہ ان کی بستیوں میں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات بہت سی نشانیاں ہے لأولی النہا اہل عقل کے لیے ولولا کلمۃ سبقت من ربک اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی تھی پہلے ہی تمہارے رب کی طرف سے لکان لزاما تو ضرور چکا دیا جاتا ان کا فیصلہ واجل مسمى اور فیصلے کا ایک وقت بھی مقرر ہے فاصبر صبر کیجئے علی ما یقولون ان کی باتوں پر وسبح اور تسبیح کیجئے بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبل طلوع الشمس سورج نکلنے سے پہلے وقبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے پہلے ومن آناء اللیل اور رات کے اوقات میں بھی فسبح پھر تسبیح کیجئے واطراف النہار اس کی اور دن کے کناروں پر بھی لعلک ترضی یہی وہ طریقہ ہے جس سے ممکن ہے تمہیں خوشی حاصل ہو۔ آج کے درس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کرتے اور منہ جو ہے پھیر دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ان کے انجام کو بتایا جائے گا۔ ومن اعرض عن ذکری اور جو منہ موڑے گا میری کتابی ہدایت سے فإن له معیشة ضنکا تو یقیناً ہوگی اس کے لیے تنگ و ترش زندگی۔ یہاں قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میری کتابی ہدایت سے اعراض کرے گا اس کی زندگی بہت تنگ ہوگی۔ مفسرین کو اللہ جزائے خیر دے اشکال کیا ہے، کہا دیکھو دنیا میں جتنے اللہ کے نافرمان ہیں وہ تو خوشی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہوگی۔ مفسرین نے 3 جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں سکون مراد ہے کہ جب یہ اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گے اللہ کی کتاب سے اعراض کریں گے مال و دولت جائیداد ان کے پاس بہت ہوگی لیکن ان کو سکون نہیں ہوگا، اس لیے لوگ کہتے ہیں پریشان ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دوسرا جواب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی معصیت میں گزرے گی، گناہوں میں گزرے گی۔ اور تیسرا جواب یہ کہ یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، قبر کی جو زندگی ہے وہ تنگ ہوگی۔ اسی حدیث میں آتا ہے 99 سانپ اس پر مسلط کیے جائیں گے اور قبر کو آپس میں ملا دیا جائے گا حتیٰ کہ پسلیاں آپس میں گھس جائے گی اور جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس کے مقابلے میں جو کتابی ہدایت سے فائدہ اٹھاتا رہا تو حدیث میں آتا ہے اس کے لیے قبر کشادہ ہوگی، حد نگاہ تک کشادہ ہوگی، جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کے لیے جنت کا بچھونا لایا جائے گا، وہاں سے جنت سے خوشبوئیں جو ہے آتی رہے گی۔ وَنَحْشُرُهُ اور اٹھائیں گے ہم اس سے یوم القیامت قیامت کے دن اعمیٰ اندھا کر کے۔
یہ اس کی تذلیل مقصود ہوگی. دنیا میں تو یہ اندھا نہیں تھا، وہاں جب اللہ اٹھائیں گے یہ تذلیل مقصود ہوگی. اب یہ اٹھانا، یہ جب قبر سے اٹھے گا حشر کے میدان تک یہ اندھا ہوگا، پھر وہاں اللہ اس کو دوبارہ بینائی دے دیں گے. قال ربی، وہ کہے گا اے میرے مالک، لما حشرتنی اعما، کیوں اٹھایا تو نے مجھے اندھا، وقد کنت بصیرا، جب کہ تھا میں آنکھوں والا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھی. قال کذالک، ارشاد ہوگا ایسے ہی، اتت کا آیاتنا، آئی تھی تمہارے پاس ہماری نشانیاں، فنسیتا، پس بلا دیا تھا تو نے ان کو، وکذالک الیوم تنسا، اور اسی طرح آج بلا دیا جائے گا تجھے. وکذالک نجزی من اسرف، اللہ فرماتے ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جاتا ہے. ولم یؤمن بآیات ربی، اور نہیں ایمان لاتا اپنے رب کی آیات پر. ولعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. اللہ فرماتے ان کو پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی کہ اس سے پہلے ہم نے قوموں کو ہلاک کیا، مال و دولت میں ان سے زیادہ تھے، ان کی بستیوں پر یہ آج بھی دنیا کے اندر گزرتے ہیں. قوم عاد کی بستی پر گزرتے ہیں، قوم سمود کی بستی پر گزرتے ہیں، اور وہاں پر جا کر یہ عبرت حاصل نہیں کرتے. اس لیے ابرہہ کے لشکر پر جب عذاب آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے تو صحابہ کو کہا ذرا جلدی جلدی گزرو یہاں سے، اس لیے کہ خدا کا عذاب آیا تھا کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے. خوف و ہراس کے ساتھ صحابہ وہاں سے گزرتے تھے. اور اس کے مقابلے میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، تصاویر بناتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے انجوائے کرتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے. عبرت اس لیے بولا سید احمد خان صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، جس قوم کے اندر 100% خدا کے احکامات زندہ ہو اور 1% بھی خدا کا حکم کوئی نہیں توڑ رہا ہو، اس قوم پر جو حالت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جیسے صحابہ پر. اور جس قوم میں 99% احکامات زندہ ہو اور 1% خدا کا حکم ٹوٹ رہا ہو، فرمایا ان پر جو حالت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، آزمائش نہیں ہوتی. بالاکوٹ میں جو زلزلہ آیا تھا یہ آزمائش نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا. وہاں تو 50% بھی اللہ کے احکامات زندہ نہیں تھے. افلم یاد لہم، تو کیا پھر نہیں رہنمائی ملی ان کو اس بات سے، کما اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنی ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے قومیں، یمشون فی مساکنہم، کہ چل رہے ہیں یہ ان کی بستیوں میں. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لأولی النہی، بہت سی نشانیاں ہے اہل عقل کے لیے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی تھی پہلے ہی تمہارے رب کی طرف سے، لکان لزاما، تو ضرور ان کا فیصلہ ہو جاتا، واجل مسمى، اور فیصلے کا ایک وقت بھی مقرر ہے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو مہلت دیتے ہیں. اگر یہ مہلت والی بات ہمارے ہاں متعین نہ ہوتی تو کب کہ یہ لوگ دنیا سے ختم ہو جاتے، لیکن ہم نے مہلت دی ہے کہ چلو یہ گناہوں میں حد سے جب بڑھیں گے تو آخر میں ایک وقت مقرر ہے، اس پر ہم ان کا فیصلہ کریں گے. اب پیغمبر کو تسلی دی جا رہی ہے، فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، علی ما یقولون، ان کی باتوں پر، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یا مفسرین فرماتے ہیں تسبیح سے مراد 5 وقت کی نمازیں ہیں. قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، مراد فجر کی نماز. وقبل غروبیا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. تو کون سی نماز ہے غروب ہونے سے پہلے؟ عصر کی نماز. عصر سورج غروب ہونے سے، مغرب کی نماز تو سورج غروب ہونے کے بعد ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے دونوں کناروں میں، دن کا جو کنارہ ہے اس سے مراد ظہر کی نماز، اور رات کا کنارہ مغرب کی نماز. اچھا، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، رات کی نماز، اس سے مراد عشاء کی نماز ہے. حدیث میں عتمہ کا لفظ آیا ہے، عشاء کو عربی میں عتمہ کا لفظ کہتے ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا لیٹ ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے. تو رات کے آخری حصے میں جب حضور تشریف لائے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ،
نام الصبیان والنساء، بچے اور عورتیں تو سو گئے ہیں، آپ تاخیر سے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلے کے لیے لوگ آئے تھے، اس میں تاخیر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا عمر مبارک ہو، عشاء کی نماز اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی، یہ پہلی امت ہے جس کو عشاء کی نماز ملی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے من صلی البردین، جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تھوڑی سی قربانی تو ہے، لیکن اس پر دیکھو انعام کتنا بڑا ہے کہ اللہ اس کو جنت جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں بھی فرض نماز یعنی عشاء کی نماز اور تہجد کی نماز بھی مراد۔ فَسَبِّحْ، پھر تسبیح کیجئے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں پر بھی، دن کے کناروں میں سے پہلا کنارہ ظہر کی نماز اور دوسرا کنارہ مغرب کی نماز، تو گویا 5 نمازیں ثابت ہو گئی۔ قبل طلوع الشمس فجر کی نماز، قبل غروبها عصر کی نماز، آناء اللیل عشاء کی نماز، اطراف النہار ظہر اور مغرب کی نماز۔ باقی نمازوں کے بارے میں پرویز کا یہ فلسفہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں نمازوں کا ذکر نہیں ہے، یہ اشارتاً یہاں 5 نمازیں ثابت ہے۔ باقی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، 30 سال جو ہے بواسیر کے بیماری میں رہے، کبھی زبان پر شکوہ نہیں کیا۔ ان سے کسی نے کہا حضرت یہ فلانا مسئلہ مجھے قرآن سے بتائے، آپ سخت ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا قرآن میں تو صرف اصول ہے، باقی وضاحت جو ہے وہ احادیث میں ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ کہتے ہیں نمازوں کا اہتمام کرو، نمازیں پڑھو، باقی کتنی رکعت پڑھنی ہے اس کا ذکر احادیث میں ہے، کس وقت پڑھنی ہے یہ جبریل نے آ کر حضور کو بتایا ہے۔ لعلک ترضی، تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو۔ اسی حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز جب انسان پڑھتا ہے، اذان ہوتی ہے، 3 آزمائشیں آتی ہے۔ پہلی آزمائش کہ یہ شخص وقت پر اٹھے، دوسری آزمائش وقت پر وضو کرے، اور تیسری آزمائش وقت پر نماز پڑھے۔ فرمایا کہ جب پہلی آزمائش میں یہ پورا اترتا ہے ان حلت عقدۃ، شیطان گرے لگاتا ہے انسان کے کان کے پاس، فرمایا کہ پہلا گرہ جو ہے کھل جاتا ہے۔ جب وضو بنا لیتا ہے ان حلت عقدۃ، دوسرا گرہ کھل جاتا ہے۔ فرمایا جب وقت پر نماز پڑھتا ہے ان حلت عقدۃ، تو تیسرا گرہ کھل جاتا ہے۔ اب جب فجر کی نماز پڑھ کر یہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، فرحان النفس، حدیث کے الفاظ ہے، اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا اللہ کا حکم پورا کر دیا، اس لیے اس کا سارا دن پھر اطمینان کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا جو شخص سوئے رہتا ہے اور ان تینوں آزمائشوں میں پورا نہیں اترتا، تو حدیث کے الفاظ ہے شیطان اپنا عضو تناسل اس انسان کے کان کے اندر ڈال کر اس میں پیشاب کر لیتا ہے۔ اب یہ بھی 7 بجے اٹھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کسلان النفس، انتہائی سست پریشان۔ اب جب یہ اس حالت میں جا کر دکان پر بیٹھے گا اور شام کو آ کر کہے گا کہ گاہ کوئی نہیں آیا، تو یہ تو اس کا اپنا عمل ہے نا پھر، کیونکہ صبح سویرے اس نے خدا کا حکم توڑا ہے، رب کو ناراض کیا ہے، تو اللہ اس کی روزی میں برکت کیسے ڈالیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام یہ ضروری ہے۔